دوستو، آج کی اس پیشکش کا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ غالب کی زندگی کو 5 منٹ میں بیان کرنا ذرا مشکل ہے، اس لیے میں اس کو کئی پارٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں ان کی تاریخ پیدائش اور آگرے میں ان کا مسکن، ان کے والد اور ان کے چچا کے بارے میں مختصراً بیان کروں گا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا۔ عرف عام میں انہیں مرزا نوشہ کے نام سے لوگ جانتے تھے اور حکومت کی جانب سے انہیں نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب ملا تھا۔ ان کی پیدائش اکتوبر 1797 میں اکبر آباد میں ہوئی اور یہی قول زیادہ راجح ہے۔ غالب کی کتاب دستمبو کے سر وقت کی عبارت کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے وہ مرزا حاتم اور منشی نبی بخش کو لکھتے ہیں: منشی شیو نارائن کو سمجھا دینا کہ زنہار سر ورق دستمبو پر عرف نہ لکھے۔ اجزائے خطابی کا لکھنا نامناسب بلکہ مضر ہے، مگر ہاں نام کے بعد لفظ بہادر کا اور بہادر کے بعد تخلص اسد اللہ خان بہادر غالب۔ ایک جگہ منشی شیو نارائن کو اپنے خط میں لکھتے ہیں: سنو میری جان، نوابی کا مجھ کو خطاب ہے۔ نجم الدولہ اور اطراف و جوانب کے عمرا سب مجھ کو نواب لکھتے ہیں، بلکہ بعض انگریز بھی۔ چنانچہ صاحب بہادر نے جو ان دنوں ایک روبکاری بھیجی ہے تو لفافہ پر نواب اسد اللہ خان لکھا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ نواب کے لفظ کے ساتھ میرزا یا میر نہیں لکھتے، یہ خلاف دستور ہے۔ یا نواب اسد اللہ خان لکھو یا میرزا اسد اللہ خان لکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کے نام اور ان کے القاب بہت مشہور ہو چکے تھے۔ تفتہ نے ان سے پوچھ دیا کہ اسد اللہ خان کے بجائے محمد اسد اللہ کیوں نہ لکھا جائے، نیز نام سے پہلے مرزا لکھا جائے، یا مولانا یا نواب۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: سنو صاحب، لفظ مبارک میم ہے میم دال یعنی محمد کے ہر حرف پہ میری جان نثار ہے، مگر چونکہ یہاں سے ولایت تک حکام کے یہاں یہ لفظ یعنی محمد اسد اللہ خان نہیں لکھا جاتا، میں نے بھی موقوف کر دیا۔ رہا میرزا اور مولانا اور نواب تو اس میں تم کو اور بھائی منشی نبی بخش حقیر کو اختیار ہے، جو چاہے لکھو۔ غالب کی تحریروں اور ان کے خطوط سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں مرزا نوشہ کا عرف پسند نہیں تھا۔ اب ان کا عرف مرزا نوشہ کیوں بنا ہوگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ غالب کے والد مرزا عبداللہ کا عرف مرزا دولہا، لیکن جب رنگینیوں اور شباب کا زمانہ گزر گیا ان کا، تو انہیں بھی اپنی اس عرف پر عار آنے لگی تھی۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب انہیں کب ملا؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ سراج الدین بہادر شاہ مرحوم کی طرف سے 4 جون 1850 کو انہیں یہ سارے القابات دیے گئے تھے۔ غالب نے ابتدا میں جب اردو میں شعر کہنا شروع کیا تو اسد تخلص رکھا تھا، مگر جب فارسی میں شعر کہنے لگے تو غالب تخلص اختیار کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے غالب نے اردو میں بھی اسد کے بجائے غالب تخلص اختیار کرنا شروع کر دیا۔ غالب نے اپنا تخلص آخر تبدیل کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس زمانے میں ایک غیر معروف شاعر تھے میر امانی اسد، وہ اسد تخلص اختیار کیا کرتے تھے۔ کئی لوگوں نے ان کے اشعار کو غالب سے منسوب کر دیا، یہ بات غالب کو ناگوار گزری۔ ایک مرتبہ ان کے عزیز شاگرد منشی شیو نارائن نے بھی میر امانی اسد کے ایک شعر کو غالب کا شعر سمجھ کر پوری غزل مانگی تھی۔ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: بھائی ہاشا ثم ہاشا، اگر یہ غزل میری ہو، اسد اور لینے کے دینے پڑے ہیں، اس غریب کو میں کچھ کیوں کہوں، لیکن اگر یہ غزل میری ہو تو مجھ پر 1000 لعنت۔ اس سے آگے ایک شخص نے یہ مطلع میرے سامنے پڑھا اور کہا کہ قبلہ آپ نے خوب مطلع فرمایا، اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شیر شاباش رحمت خدا کی۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ مطلب میرا ہو تو مجھ پر لعنت۔ بات یہ ہے کہ ایک شخص میر امانی اسد ہو گزرے ہیں اور یہ غزل ان کے کلام موجز نظام میں سے ایک ہے اور تذکروں میں مرقوم ہے۔ میں نے تو کوئی 2-4 برس ابتدا میں اسد تخلص رکھا، ورنہ غالب ہی لکھتا رہا ہوں۔
تم طرز تحریر اور روش فکر پر بھی نظر کرتے ہو، میرا کلام اور ایسا مزخرف ہو۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ غالب کو اس بات پہ بھی ناز تھا میرا طرز اسلوب الگ ہے۔ غالب اپنا نسب افراسیاب سے جوڑتے ہیں۔ ان کے دادا محمد شاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے اور سب سے پہلے لاہور میں نواب معین الملک کے پاس ملازم ہوئے۔ جب معین الملک کا انتقال ہو گیا، ان کی عمارت کی بساط الٹ گئی تو غالب کے دادا لاہور سے دہلی چلے گئے۔ جب شاہ عالم بادشاہ ہوئے اور ذوالفقار الدولہ مرزا نجف خان مختار کل بنے تو نواب موصوف کی سرپرستی میں غالب کے دادا کو اچھی ملازمت مل گئی اور پہاسو کا پرگنہ ذات اور رسالے کی تنخواہ کے لیے مقرر ہو گیا۔ اس وقت غالب کے دادا نے دہلی میں سکونت اختیار کر لی۔ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان دہلی ہی میں پیدا ہوئے۔ اچھا، غالب کے دادا کا نام، چونکہ دادا کا تذکرہ آ رہا ہے تو کسی مورخ نے اور کسی محقق نے ان کے دادا کا نام نہیں لکھا ہے، چونکہ غالب نے بھی ان کا نام نہیں لیا تھا۔ نہ نام معلوم ہوا، نہ کب انتقال کیے، کب پیدا ہوئے، اس کی کوئی تفصیل نہیں ملی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ غالب ان کے دادا کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے 2 کے نام مشہور ہیں۔ ایک اسد اللہ خان غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ اور دوسرے مرزا نصر اللہ بیگ۔ دادا کے بارے میں اسی طرح کی کچھ باتیں ملتی ہیں غالب کے خطوط سے اور ان کے دستمبو اور مہر نیمروز کے ذریعے۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کے والد ماجد کا۔ ان کے والد عبداللہ بیگ خان اور چچا نصر اللہ بیگ خان اپنے آبائی پیشے یعنی سپاہ گیری میں مصروف رہے۔ دونوں میں سے کسی کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں، نہ بتایا جا سکتا ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمریں کیا تھی، لیکن چونکہ دونوں غالب کی کم سنی میں فوت ہوئے اس لیے قیاس کہتا ہے کہ ان کی عمریں 30-35 برس سے متجاوز نہ ہوں گی۔ غالب کے والد نے پہلے لکھنؤ میں آصف الدولہ کے ہاں نوکری کی، پھر نظام علی کے پاس حیدرآباد چلے گئے۔ 300 سواروں کی جمعیت کے ساتھ ملازم رہے۔ یہ ملازمت جاتی رہی تو آگرہ چلے آئے اور یہاں ان کی شادی خواجہ غلام حسین کبیدان کی صاحبزادی سے ہو چکی تھی۔ آگرہ سے راجہ بختاور سنگھ والی الور کے پاس بغرض ملازمت پہنچے، لیکن راجہ نے انہیں اپنی ملازمت میں نہیں رکھا۔ جب واپس آ رہے تھے تو الور کا ایک زمیندار راجہ سے سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ اس کی سرکوبی کے لیے جو فوج بھیجی گئی اس میں مرزا عبداللہ بیگ خان کا دستہ بھی شامل تھا۔ راج گڑھ کے مقام پر زمیندار سے لڑائی لڑتے ہوئے عبداللہ بیگ شہید ہوئے اور وہیں انہیں دفن کر دیا گیا۔ غالباً یہ واقعہ 1802 کا ہے۔ اس وقت غالب کی عمر صرف 5 سال تھی۔ غالب کے والد نے 2 بیٹے چھوڑے تھے، ایک اسد اللہ خان غالب اور دوسرے یوسف خان، جو غالب سے 2 برس چھوٹے تھے۔ غالب نے ایک موقع پر بہن کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن وہ محققین کی رائے یہ ہے کہ غالب کی کوئی حقیقی بہن نہیں تھی۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ کے انتقال کے بعد ان کی کفالت ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے کی۔ وہ پہلے مرہٹوں کی طرف سے آگرہ کے صوبیدار تھے، لیکن جب آگرہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تو صوبیداری کمشنری بن گئی اور کمشنر ایک انگریز مقرر ہو گیا، فخر الدولہ دلاور ملک نواب احمد بخش بہادر۔ فخر الدولہ دلاور ملک نواب احمد بخش بہادر رستم جنگ رئیس فیروز پور جھرکا اور جاگیردار لوہارو ان کی ہمشیر مرزا نصر اللہ بیگ سے منسوب تھی۔ انہوں نے لارڈ لیگ سے کہہ کر نصر اللہ بیگ کو انگریزی فوج میں رسالداری کا منصب دلا دیا اور ان کی ذات اور رسالے کے لیے نواحی آگرہ کے 2 پرگنہ مقرر کرا دیے۔ 1806 میں دفعتاً ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چچا کے انتقال کے بعد انگریزوں نے ان کے خاندان کے لیے 10,000 روپے سالانہ نقد معاش نواب احمد بخش خان کے پسماندوں کے لیے مقرر کرا دی، لیکن نواب احمد بخش خان نے 3,000 روپے سال سے زیادہ نہ دیے، جس میں سے غالب کے حصے کی رقم 750 روپے سالانہ تھی۔ یہی تھا غالب کا پینشن۔ ایک الگ ویڈیو میں اس کو تفصیلی طور پر اس کا ذکر کیا جائے گا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔